نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم إبراهيم علمني يا مفاهم سليمان فهمني اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم نے جس ضعیف حدیث کے بارے میں پڑھنا ہے اس کا نام مصحف ہے۔ لغوی اعتبار سے مصحف تصحیف کا اسم مفعول ہے، جس کا مطلب ہے صحیفے یا کتاب کو پڑھنے میں غلطی کرنا۔ اسی سے لفظ مصحفی ہے جو اس شخص کو کہتے ہیں جو کتاب کو پڑھنے میں غلطی کر بیٹھے اور اس وجہ سے الفاظ کو تبدیل کر کے کچھ کا کچھ بنا دے۔ اصطلاحی مفہوم میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے ثقہ راویوں سے منقول الفاظ یا معانی میں غلطی سے تبدیلی کر دی گئی ہو۔ مصحف حدیث کی اہمیت اور دقت۔ فنون حدیث میں مصحف حدیث کا یہ فن نہایت ہی خوبصورت اور مشکل فن ہے۔ اس کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ حدیث کو روایت کرنے میں راویوں سے جو غلطیاں سرزد ہو گئیں ان کا پتہ چلایا جائے۔ اس عظیم کام کا بیڑا وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو امام دارقطنی جیسے ماہر اور حافظ حدیث ہوں۔ چونکہ یہ ریٹن مسٹیکس تھیں، لکھت میں غلطی آ گئی تو اس کی پہ کریکشنز ہوئی، اور وہ کریکشنز حدیث کے اس علم کے جو ماہرین تھے، جو حافظ حدیث تھے، انہوں نے اس کو کیا، اور اس میں مشہور نام امام دارقطنی ہے۔ مصحف کی اقسام۔ اہل علم نے مصحف حدیث کی کئی طریقوں سے تقسیم کی ہے۔ اہل علم کون سے والے؟ حدیث کے علم کے ماہر۔ موقع کے اعتبار سے تقسیم۔ موقع کے اعتبار سے حدیث کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: اسناد میں تصحیف اور متن میں تصحیف۔ اسناد میں تصحیف، اس کی مثال وہ حدیث ہے جس میں شعبہ نے العوام بن مراجم سے روایت کی۔ اس حدیث کو لکھتے ہوئے غلطی سے ابن معین نے العوام بن مزاحم لکھ دیا۔ مراجم تھا، مزاحم لکھ دیا، یعنی نقطہ ادھر سے ادھر ہو گیا۔ متن میں تصحیف، اس کی مثال سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہیں: احتجر فی المسجد، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کاموں سے منع فرمایا۔ ابن نہیہ نے اس حدیث کو اس طرح لکھ دیا: احتجم فی المسجد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پچھنے لگوائے۔ اب لفظ تھا احتجر، لیکن اس کو کیا بنا دیا گیا؟ احتجم، معنی ہی بدل گیا، لیکن یہ کریکشنز ہو گئیں۔ لیکن جس حدیث میں یہ لکھت میں غلطی آئی ہے وہ پھر حدیث مصحف کہلائی۔ اب موقع کے اعتبار سے تو یہ تقسیم تھی، اب وجہ کے اعتبار سے تقسیم۔ اس تقسیم کے اعتبار سے دو اقسام ہیں۔ پڑھنے میں تصحیف، یعنی تصحیف بصر، یہ اکثر اوقات ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھنے والا تحریر کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتا، جس کی وجہ خراب رائٹنگ یا نقاط کا موجود نہ ہونا ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ حدیث ہے: من صام رمضان واتبعہ ستا من الشوال، یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے۔ اس حدیث کو ابو بکر السولی نے غلطی سے اس طرح لکھ دیا: من صام رمضان واتبعہ شیئا من الشوال، یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال میں سے کچھ کر کے اس کی پیروی کرے۔
اب یہ ستن تھا، ستن کو کیا بنا دیا گیا؟ شیئن. رائٹنگ مسٹیک ہو گئی. پھر اسی طرح سے سننے میں تصحیف سمع. بعض اوقات حدیث کو صحیح طور پر نہ سننے یا سننے والے کے دور بیٹھنے کے باعث غلطی لاحق ہو جاتی ہے. بولنے والا کچھ بولتا ہے اور سننے والا اس سے ملتا جلتا کوئی اور لفظ سمجھ بیٹھتا ہے. اس کی مثال وہ حدیث ہے جو عاصم الاحول سے روایت کی گئی ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس نام کو واصل الاحدب لکھ دیا ہے، یعنی عاصم کو واصل سے اور احول کو احدب سے بدل دیا ہے. تو اس طرح سے سننے میں بھی تصحیف ہوئی ہیں. لفظی اور معنی کے اعتبار سے تقسیم. لفظ میں تصحیف، اس کی مثالیں اوپر گزر چکی، تو اب آپ کو دوبارہ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. معنی میں تصحیف، اس میں حدیث کا لفظ تو اپنی اصل حالت میں برقرار رہتا ہے، لیکن اس سے کوئی ایسا معنی مراد لے لیا جاتا ہے جو در حقیقت مراد نہیں ہوتا، یعنی اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنزہ کے لیے دعا فرمائی. ابو موسیٰ العنزہ یہ حدیث سن کر کہنے لگے، ہماری قوم کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا فرمائی. وہ یہ سمجھے کہ اس حدیث میں عنزہ سے مراد ان کا قبیلہ بنو عنزہ ہے، حالانکہ عنزہ اس نیزے کو کہتے ہیں، اس حربہ کو کہتے ہیں جو نماز پڑھنے والا اپنے سامنے گاڑ لیتا ہے بطور سترہ. اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. وہ نمازی اپنے آگے سترہ رکھ لیتا ہے تاکہ نمازی سکون سے نماز پڑھ سکے اور نمازی کے سترے کے آگے سے لوگ گزر سکیں. ایسا کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اب یہاں پر آپ دیکھیں تو عنزہ کی وجہ سے اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس میں تصحیف ہو گئی. عنزہ سے مراد وہ نیزہ تھا یا وہ حربہ تھا، وہ برچھی جو ایک نمازی بطور سترہ استعمال کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگے سترہ رکھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے دعا کی، اور وہ صحابی کیا سمجھے کہ ہمارے قبیلے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اب یہ کریکشنز ہو گئی ہیں، لیکن جس حدیث میں یہ فہم صحابی نے دیا ہے تو پھر وہ حدیث نان اوتھینٹسٹی پر چلی گئی. حافظ ابن حجر کی مصحف حدیث کی تقسیم. وہ کہتے ہیں اس کی دو اقسام ہیں. مصحف یہ وہ حدیث ہے جس میں تحریر تو باقی رہے لیکن غلطی سے نقاط میں تبدیلی واقع ہو جائے، جیسے فا کو قوف یا جیم کو خا سمجھ لیا جائے. اب اس میں آپ دیکھیں تو صرف اور صرف نقطوں کی ہیر پھیر ہو گئی. تو اس طرح کی احادیث کو حافظ ابن حجر مصحف کہتے تھے، لیکن وہ ایک اور تقسیم بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک محرف ہے، یہ وہ حدیث ہے جس میں تحریر تو باقی رہے لیکن غلطی سے حرف میں تبدیلی ہو جائے، جیسے فا کو غین یا جیم کو دال میں تبدیل کر دیا جائے، حرف ہی بدل دیا. تو ابن حجر کہتے ہیں کہ یوں دو طرح کی یہ احادیث ہو گئی. ایک مصحف ہو گئی جس میں صرف اور صرف نقطوں کی ہیر پھیر ہوئی ہے، اور ایک ہو گئی محرف جس میں لیٹر چینج ہو گیا، حرف ہی چینج ہو گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تصحیف کی وجہ سے راوی پر الزام عائد کیا جاتا ہے؟ کیا تصحیف راوی میں عیب اور جرح کا سبب بنتی ہے؟ اگر کسی راوی سے شاذ و نادر تصحیف ہو جائے، یعنی یہ ایک رائٹنگ مسٹیک ہو جائے، تو اس سے اس کی حدیث کو محفوظ کرنے کی صلاحیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کوئی شخص بھی تھوڑی بہت غلطی کرنے سے پاک نہیں ہے. تھوڑی بہت غلطی تو سبھی سے ہو جاتی ہے، وہ اگنوریبل ہے. جب تصحیف کثرت سے واقع ہو تو یہ راوی کے ضبط میں ضعف کا سبب بنتی ہے، اور یہ اس کے خفیف الضبط ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ راوی اس پائے کا نہیں، اس درجے کا نہیں
یہ اس میدان کا آدمی ہی نہیں. یعنی حدیث کی فیلڈ کا پھر اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. حدیث کی فیلڈ میں لازمی طور پر ضبط کا ہونا بہت ضروری ہے. کثرت سے تصحیف کرنے کی وجہ، بہت سارے لوگ جو کثرت سے یہ غلطی کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ حدیث کو کسی شیخ سے سنے بغیر کتاب سے نقل کرنے کی وجہ سے یہ ہوا. مثلا آپ کوئی چیز لکھ رہے ہیں کسی کتاب سے تو اس میں غلطی کا زیادہ احتمال ہے بنسبت اس کے کہ آپ اپنے ٹیچر سے وہ بات سنیں اور پھر کتاب سے اس کو کاپی کریں. اب وہ کام اور اچھے سے ہو جائے گا، اس میں غلطی کا احتمال کم ہو جاتا ہے، اندیشہ کم ہو جاتا ہے. پھر دوسری وجہ رسم الخط، یعنی لکھنے کا جو ایک انداز ہوتا ہے، رسم الخط اس دور میں اتنا ترقی یافتہ نہ ہو سکا تھا، اس وجہ سے بھی غلطیاں ہوئی. خط کہتے ہیں رائٹنگ، رسم مینس طریقہ، ٹھیک ہے. رسم الخط یعنی لکھنے کا جو طریقہ تھا وہ اتنا امپروومنٹ پر نہیں تھا، اس پر اتنا کام نہیں ہوتا تھا. آج کل آپ دیکھیں تو رائٹنگ سکلز پر کتنا کام ہوتا ہے. اس دور میں رسم الخط اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا. جو رائٹنگ فونٹ ہے آج کل اس پر بڑی محنت ہو رہی ہے اور اس کے لیے بہت سارے طریقے کار نکالے گئے ہیں، بکس کی شکل میں، اپلیکیشنز کی شکل میں، سافٹ ویئرز کی شکل میں، کلاسز کی شکل میں. تو یہ بیسیکلی رسم الخط کو امپروو کرنے کے لیے کی جانے والی کوششیں ہیں. تو یہ حدیث تھی، حدیث مصحف، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹنگ مسٹیک آئی ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے، کہاں کہاں ہوتی ہے، یہ ساری باتیں اس میں واضح کی گئیں. حدیث شاذ اور محفوظ حدیث. لغوی اعتبار سے شاذ شذ کا اسم مفعول ہے جو کہ انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے. شاذ کا معنی اکثریت کے مقابلے پر اکیلا ہونا، یعنی ایکسیپشنل ہونا، یعنی جمہور سے الگ ہونے والا. شاذ کے معنی یہ ہوئے کہ جمہور سے الگ ہونے والا. اصطلاحی مفہوم میں شاذ ایسی قابل قبول روایت کو کہتے ہیں جو کہ کسی دوسرے اپنے سے زیادہ مضبوط روایت کے خلاف ہو. جسے مقبول راوی روایت کرے اس طرح کہ وہ اپنے سے اولا و اوثق و اعلیٰ کی مخالفت کرے. وہ خود بھی مقبول راوی ہے. مقبول راوی کو تھوڑا سا دہرا دیتی ہوں تاکہ ذہنوں میں تر و تازہ ہو جائے. مقبول وہ راوی جس کا ضبط تام اور پختہ ہو، یا ایسا عادل راوی جس کا ضبط خفیف ہو، یعنی وہی صحیح اور حسن کے درجے پر ہو. کیونکہ حسن میں اگر آپ کو یاد ہو تو وہ تیسری والی شرط کم ہو جاتی ہے. حسن راوی خفیف الضبط ہوتا ہے. تو مقبول وہ راوی جس کا ضبط تام اور پختہ ہو، یا ایسا عادل راوی جس کا ضبط خفیف ہو. اپنے سے اولا یعنی جو اس سے راجح ہو، اپنے سے زیادہ ضبط کی وجہ سے، یا کثرت تعداد کی وجہ سے، یا ترجیح کے اسباب میں سے کسی اور سبب کے لحاظ سے اولا ہو، اوثق ہو، اعلیٰ ہو. اب ایسا راوی جو خود تو مقبول ہے لیکن اپنے سے اوثق، اپنے سے اعلیٰ اور اپنے سے اولا کی مخالفت کرے تو مخالفت کرنے والے شخص کی حدیث کو شاذ اور اوثق کی حدیث کو محفوظ کہا جائے گا. شذوذ متن اور سند دونوں میں پایا جاتا ہے. سند میں شذوذ کی مثال ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ اپنی سندوں سے، ابن عیینہ وہ عمر بن دینار سے، وہ اوجسا سے، اور وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہو گیا. اس کا سوائے ایک آزاد کردہ غلام کے کوئی وارث نہ تھا جسے وہ پہلے ہی آزاد کر چکا تھا. اب یہ ایک حدیث آئی جس کی سند کچھ اس طرح سے تھی. ابن عیینہ نے اس حدیث کو
ابن جریج وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے. حماد بن زید نے اس سند سے مختلف ایک سند پیش کی ہے، یعنی ان کی مخالفت کی ہے. اب مخالفت صرف کس میں ہے؟ سند میں ہے، جس میں انہوں نے عمر بن دینار اور اوجسا سے روایت کیا ہے، لیکن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کوئی ذکر نہیں کیا. اب اتنے بڑے بڑے اوثق راویوں نے ابن عباس کو چین میں شامل کیا ہے، لیکن حماد بن زید جو ہیں وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابن عباس نہیں ہیں اس چین میں. ان دونوں روایتوں میں سے ابو حاتم نے ابن عیینہ کی روایت کو ترجیح دی ہے. حماد بن زید بھی اگرچہ کردار اور ضبط کے معاملے میں ثقہ راوی ہیں، ایک اچھے راوی ہیں، اوتھینٹک راوی ہیں، لیکن ابو حاتم نے ابن عیینہ کی روایت کو کثرت تعداد کے باعث ترجیح دی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اپنے سے اولا میں کیا کیا باتیں آتی ہیں، یعنی جو اس سے راجح ہو اپنے ضبط کی وجہ سے یا کثرت تعداد کی وجہ سے یا ترجیح کے اسباب میں سے کسی اور سبب کے لحاظ سے اولا ہو. اب یہاں پر ابو حاتم جو ہیں وہ ابن عیینہ کی روایت کو ترجیح دے رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کثرت تعداد کے باعث. کثرت تعداد کے باعث اب ابن عیینہ جو ہیں وہ حماد بن زید سے کیا ہو گئے؟ اولا ہو گئے. متن میں شذوذ پائے جانے کی مثال یہ ہے: ابو داؤد اور ترمذی اپنی سند سے عبد الواحد بن زیاد سے، وہ اعمش سے، وہ ابو صالح سے، اور وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی فجر کی نماز ادا کرے تو اس کے بعد، یعنی اگر وہ سونا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، تو دائیں کروٹ پر سوئے. امام بہقی فرماتے ہیں کہ عبد الواحد نے اس حدیث میں ایک بڑی تعداد کی مخالفت کی ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں یعنی راویوں نے اس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بیان کیا ہے، نہ کہ آپ کے قول سے. یہاں پر آپ دیکھیں تو عبد الواحد والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عبد الواحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے طور پر اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد نے اس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے طور پر بیان کیا ہے. تو امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبد الواحد نے اس حدیث میں ایک بڑی تعداد کی مخالفت کی ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں یعنی راویوں نے اس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بیان کیا ہے، نہ کہ آپ کے قول سے. اور ان لفظوں سے اعمش کے شاگردوں میں سے عبد الواحد منفرد اور اکیلے ہیں جو کہ اسے قول سے بیان کرتے ہیں. عبد الواحد کہتے ہیں کہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لیکن ان سے اوثق راوی وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا، اور عبد الواحد کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا. تو جو عبد الواحد کی روایت ہے وہ شاذ ہو جائے گی. باقی دیگر جتنی بھی احادیث ہیں جس میں دائیں کروٹ فجر کی 2 سنتوں کے بعد سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بتایا گیا ہے، ان تمام احادیث کو پھر محفوظ کہہ دیا جائے گا، کیونکہ بہت بڑی تعداد جو ہے راویوں کی وہ یہ کہتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا، لیکن صرف عبد الواحد واحد ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا. دیکھیے کاپی میں کیا لکھا ہوا ہے. امام بہقی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے عبد الواحد نے اس سے مختلف بات کی ہے جو کثیر تعداد میں لوگوں نے بیان کی ہے. یعنی عبد الواحد ایک اکیلے ہیں جو ایک ہی بات کریں، لیکن باقی جو کثیر تعداد میں جو لوگ ہیں انہوں نے اس سے مختلف بات کی ہے. فجر کے بعد دائیں کروٹ پر سونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کثیر تعداد میں لوگ کہہ رہے ہیں، نہ کہ آپ کا ارشاد. اعمش کے ثقہ شاگردوں میں صرف ابھی ثقہ شاگردوں میں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبد الواحد بھی کیا ہیں؟ ثقہ ہیں. اعمش کے ثقہ شاگردوں میں صرف
عبد الواحد ہی ایسے شخص ہیں جو اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کے باقی شاگرد اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے طور پر روایت کرتے ہیں۔ محفوظ حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی مخالفت کے باعث دوسری حدیث کو شاذ قرار دیا جائے۔ شاذ اور محفوظ حدیث کا حکم، شاذ کو مسترد یعنی ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور محفوظ کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہاں الحمدللہ ہماری وہ تمام ضعیف احادیث مکمل ہوئی جو کہ 3 اسباب کے تحت ہم نے پڑھی تھی۔ خبر مردود کے جو اسباب 3 ہم نے پڑھے تھے، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اقسام تھیں وہ آج یہاں مکمل ہوئی۔ خبر مردود کی اقسام اور اس کے جو اسباب تھے، جس میں سب سے پہلا تھا اسقاط سند کے باعث مردود حدیث، دوسرا تھا راوی پر الزام کے باعث مردود حدیث، اور تیسرا ثقہ راویوں کی مخالفت کے باعث مردود حدیث۔ آپ کو اس میں جو احادیث پڑھائی گئیں جس میں معلق، مرسل، معدل، منقطع، مدلس، مرسل خفی، معنن، مؤنن، موضوع، متروک، منکر، معلل، نامعلوم راوی کی حدیث، بدعتی راوی کی حدیث، کمزور ضبط والے راوی کی حدیث، مدرج، مقلوب، المزید فی متصل الاسانید، مضطرب، مصحف، شاذ۔ یہ نام جب ہم نے ان کو پڑھنے سے پہلے پڑھے تھے تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سے نام ہیں اور کیا اس کی ٹرمینالوجیز ہیں، لیکن اب آپ اس سے تھوڑا تھوڑا واقف ہو گئے ہوں گے، آئی ہوپ ہو گئے واقف۔ آج الحمدللہ یہ مردود احادیث کا چیپٹر شاذ حدیث کے ساتھ مکمل ہوا۔